وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولانا ومولا الثقلین۔ بعد از حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق عظیم پر ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے محبوب آپ اخلاق عظیم پر ہیں۔ یہ جو لفظ علا ہے اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے فوق، بلندی۔ بلندی اوپر ہونا دو طرح کا ہے، ایک حقیقی اور ایک حکمی۔ حکمی جس طرح کہا جاتا ہے یہ فلاں پر درجے میں بلند ہے، اب ظاہر ہے وہاں وہ بندہ اس کے اوپر نہیں ہوتا بلکہ اس کا رتبہ، اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے زید علی السطح، زید چھت پر ہے، مطلب چھت نیچے ہے اور زید اوپر ہے۔ اب یہاں علا کا لفظ علا کا حقیقی معنی لیں تو معنی یہ بنے گا کہ محبوب اخلاق نیچے ہیں، اور صرف اخلاق نہیں، اخلاق عظیمہ بھی نیچے ہیں اور آپ ان سے اوپر ہیں۔ اب ساری کائنات میں لوگوں کا جو کیٹیگرائز ان کو کیا جاتا ہے، ان کی کیٹیگری بنائی جاتی ہے، وہ اخلاق کے ذریعے سے بنائی جاتی ہے کہ کس کا اخلاق کیسا ہے، اس کے مطابق پھر اس کا درجہ رکھا جاتا ہے۔ اخلاق سے لوگ جانچے جاتے ہیں۔ حضور کو رب نے ایسا بنایا ہے کہ حضور سے اخلاق جانچے جاتے ہیں، یعنی اخلاق کیا ہیں یہ تب پتہ چلے گا کہ حضور نے اس چیز کو کتنا اختیار کیا۔ ویسے یہ دیکھا جائے گا کہ اس بندے نے اخلاق کو کتنا اپنایا ہے، اور اخلاق کے حسین اور عظیم ہونے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو حضور نے کتنا اپنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو رب نے ایسا بنایا ہے کہ کائنات میں جس چیز کو اخلاق کا درجہ دیا جا سکے اس کو چیک کرنے کے لیے، جیسے ہر چیز کو چیک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اور آلہ ہوتا ہے، پیمانہ ہوتا ہے، اخلاق کو چیک کرنے کا پیمانہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے، میرے مصطفیٰ کی صورت ہے، میرے نبی کی ذات ہے۔ میرا نبی جیسے کھائے وہ کھانے کا اخلاق ہے، میرا نبی جیسے بولے وہ بولنے کا اخلاق ہے، میرا نبی جیسے کسی سے ملے وہ ملنے کا اخلاق ہے، میرا نبی جیسے بلائے وہ بلانے کا اخلاق ہے۔ الغرض ہر ذات اخلاق کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے، اور اخلاق میرے حضور کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے۔ اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا۔ برادران اسلام، ہر ذات اخلاق کے ذریعے سے پہچانی جائے گی، لیکن اخلاق میرے تمہارے نبی کی ذات سے پہچانے جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ گئے کہ میرے حضور میں یہ اخلاق کیا اعلان نبوت کے بعد آئے، یا میرے نبی کی خلقت میں، سرشت میں، خمیر میں اللہ نے اخلاق عظیمہ کو رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ جب میرے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا،
میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ غار ہرا کے اندر گئے، وہاں پر حضرت جبریل امین نے حاضر ہو کر عرض کی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پھر میرے نبی مکرم اپنے گھر واپس آئے، حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ طیبہ آپ کے پاس آ کر حضور کے جسم اطہر پر کپ کپی تاری تھی اور آپ فرما رہے تھے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت سیدہ خدیجہ میرے نبی کی خدمت اطہر و اقدس میں حاضر ہوئی، میرے نبی مکرم کو دیکھا حضور پر کیفیت غم تاری ہے، تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ کا رب کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نماء بالحق۔ یا رسول اللہ، آقا یہ آپ ہی نے ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، ابھی اعلان نبوت کیا نہیں ہے، پہلے سے گواہیاں آ رہی ہیں، آقا آپ وہی تو ہیں جو صلہ رحمی فرماتے ہیں، وتحمل الکلا، اور بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے گئے، وتکسب المعدوم، اور آقا آپ ہی تو ہیں کہ جو مفلسوں کے لیے کما کر لاتے گئے، وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی عزت کرنے والے گئے، وتعین علی نماء بالحق، امر حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ جس کی یہ خصلتیں ہوں، جو بیواؤں کا خیال رکھے، سبحان اللہ کی یہ بات ہے، جو یتیموں کے حقوق کا خیال رکھے، جو غریبوں مفلسوں کا ساتھی ہو، جو حق بات کا علم بردار ہو، ایسی ہستی کو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو میرے نبی پاک نے اعلان نبوت سے پہلے حضور میں وہ خصلتیں، حضور میں وہ عادتیں تھیں کہ جن کو اگر آج اخلاق کا نام دیا جائے تو وہ ساری باتیں حضور کی دنیا میں آ کر آپ کے بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک یہ پوری زندگی، اور تبھی تو آپ کے اخلاق اتنے عظیم اور حسین تھے نا کہ جب بھی کوئی کہتا کہ محمد، تو کہنے والا کہتا ہاں جیسا اس کا نام ہے ویسے ہی اس کی ذات ہے، جیسے اس کا نام ہے ویسے اس کی ذات ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیسا نقشہ کھینچا؟ بھئی ان باتوں پہ غور کریں، یہ وہ عرب کا بدو معاشرہ جہاں بات بات پہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اخلاق کی حیثیت نہیں ہے، کعبے کا ننگے طواف کیا جاتا ہے، شراب کے لوگ رسیاں ہیں، بے حیائیاں کر کے اس کو فخر اپنا لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں میں اتنی عورتوں سے میرے تعلق ہیں۔ شراب جو نہیں پیتا اس کو لوگ کہتے ہیں ہٹے یہ تو کسی کام کا نہیں ہے۔ اس بگڑے ہوئے معاشرے میں میرے رسول کی زندگی گزرتی ہے، اور اپنے تو اپنے، اور جب بیگانوں کو بھی اپنے ملک میں نہیں دوسرے ملک میں، نجاشی بادشاہ ابو سفیان سے پوچھتا ہے کہ محمد کے اخلاق کیسے ہیں؟ یا سبحان اللہ کی آواز تو ہے، محمد کیسے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا؟ ابو سفیان کہتے ہیں اگر مجھے، بعد میں اسلام لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس وقت کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ مجھے جھٹلا دیا جائے گا تو میں ضرور وہاں کوئی نہ کوئی بات غلط کہتا، لیکن میں نے وہاں سچ کہا۔ انہوں نے کہا نہیں، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، امانت میں خیانت میں کہا کبھی بھی نہیں، کوئی قتل و غارت کا کبھی بھی نہیں۔ جب ہر اخلاق کو جو پچھلے نبیوں کی کتابوں میں اخلاق سمجھے جاتے تھے، نجاشی نے ان چیزوں کا سوال کیا تو یہ جو وفد تھا مشرکین مکہ کا، وہ انکار کرتے رہے، یہ برائی بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ تو پھر نجاشی نے تڑح کر کہا تو پھر میں اتنے چنگے انسان کو تمہارے حوالے کر دوں، میں اتنے برے انسان، اتنے اچھے انسان کو تم بروں کے حوالے کر دوں؟ وہ اتنے برے، وہ برے تو ہیں ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ۔ اچھا چلیں، ویسے تو آج میں یہ تیاری کر کے آیا تھا، میں آگے چل کے یہ حدیث میں نے آپ کو سنانی تھی، لیکن یہ اسی میں آ گیا نا معاملہ، تو اب میں ذرا بتاتا ہوں اخلاق۔ ویسے آگے چل کر میں نے بتانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جھلک کیا ہے،
لیکن اسی نجاشی بادشاہ کا ذکر آیا تو پھر میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ذرا سنیے گا اور طبیعت آپ کی خوش ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیہقی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے اس کو روایت کیا، سیرت حلبیہ میں اور دیگر سیرت اور حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ قدمہ وفد النجاشی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجاشی بادشاہ کا وفد، نجاشی بادشاہ کا وفد، یہ جانتے نا نجاشی کون ہے؟ یہ جس کے پاس جب مسلمان ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر انہوں نے پناہ لی، تو وہاں جب مکے کے مشرک مسلمانوں کو لینے گئے اور اس کو بڑے تحفے شوفے دیے اور بڑی باتیں کی کہ کسی طرح سے یہ مسلمانوں کا وفد وہ واپس بھیج دیں، مکے والوں کے حوالے کر دیں اور مکے والے ان کو نقصان پہنچائیں، تو وہاں کھڑے ہو کر آپ نے یہ پڑھا اور سنا ہوگا کہ جس وقت انہوں نے نجاشی کو کہا کہ نجاشی بڑی تعریفیں کی، تحفے پیش کیے کہ تیرے ملک میں ایسے لوگ ہمارے علاقے کے آئے ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں، اپنے آبا کا دین چھوڑ دیا ہے اور بڑے برے لوگ ہیں، تو وہاں سے وہ بھاگ کے آئے ہیں، تو ان کو ہمارے حوالے کر تاکہ ہم ان کو سزا دے سکیں۔ تو اس نے کہا جی کہ میری عادت ہے کہ میں جب تک دوسرے فریق کو نہ سنوں اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتا، چلو ایسا کرتے ہیں کل تم بلا لینا اپنے لوگوں کو، کہا کہ ان کو بھی بلا لینا جو آئے ہوئے ہیں اور ان کو بھی بلا لینا۔ چنانچہ اگلا دن آیا، رسول اللہ کے صحابہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو یہ گئے یہ مکے والے، تو انہوں نے جا کر اس کو تعظیمی سجدہ کیا۔ حضرت سیدنا جعفر طیار مولا علی کے ویر، ابو طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے، رسول اللہ کے صحابی، آپ اس وفد کے سربراہ تھے، یہ پورا وفد گیا سیدھا جا کر یوں کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے کہا دیکھا ان کی بدتمیزی، ان کی حالت دیکھی ہے بادشاہ، تو نے خود تیرے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہیں لیکن تیرے آگے انہوں نے تعظیمی سجدہ نہیں کیا۔ نجاشی نے کہا ہاں بتاؤ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت جعفر طیار نے فرمایا ہمارے رسول بادشاہ، ہم اس محمد نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں سچائی کا راستہ بتایا، ہمیں منع کیا، ہم شراب پیتے تھے ہمیں کہا شراب نہ پیو، ہم برائیاں کرتے تھے ہمیں برائیوں سے روکا، ہم یتیموں کا حق مارتے تھے ہمیں روکا۔ ساری اوصاف حمیدہ میرے نبی کی بیان کر کے کہا کہ اسی رسول نے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم سوائے خدا کے کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں منع کیا ہے اس لیے ہم تیرے آگے سجدہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ، اے نجاشی، ذرا ان سے یہ پوچھو کہ یہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ اب عیسائیوں کا عقیدہ اور تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو ان کو لگا کہ جب یہ بیان کریں گے تو نجاشی غصے میں آ جائے گا۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، جس میں نبی پاک کی تعلیمات کو بیان کیا کہ ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ سوائے اللہ کے بندے کے، اللہ کے رسول ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، یعنی وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ چنانچہ نجاشی رونے لگ گیا اور اس نے ایک ٹنکا زمین سے اٹھایا اور کہنے لگا تعلیمات بائبل میں، انجیل میں اور تعلیمات قرآن میں اتنا بھی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے انکار کر دیا صحابہ کی عزت اور تعظیم کی۔ توجہ ہے سب کی، جملے پہ غور کیجئے گا، صحابہ کی عزت اور تکریم کی اور اس وفد کو واپس لوٹایا، حالانکہ انہوں نے اس کو بڑے تحفے تحائف دیے تھے۔ اب حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں بعد میں مکہ سے حضور مدینے آ گئے، ریاست مدینہ کا قیام ہو گیا، چار دانگ عالم ڈنکے بجنے لگے، تو وفد نجاشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا۔ اب لفظ سنیے گا، فقام یخدمہم، اللہ کے نبی کو جب پتہ لگا کہ یہ جو وفد آیا ہے یہ نجاشی بادشاہ کے دربار کا وفد ہے، اللہ کے رسول خود کھڑے ہو گئے، کبھی کھانا لے کر آ رہے ہیں، کبھی پانی لے کر آ رہے ہیں۔ حضور خود امور مہمانداری آپ بجا لانے لگے، کبھی ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، کبھی ان کے آگے دسترخوان بچھا رہے ہیں، کبھی پانی رکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے یاران با وفا، انہیں یہ بات بڑی عجیب لگی۔ فقال اصحابہ نحن نکفیک یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے اس کی آقا ہم کافی ہیں،
ہم کر رہے ہیں نا. حضور آپ تشریف رکھیے, مہمان ہیں, ہم ان کی عزت کریں گے. قالا انہم کانوا لاصحاب مکرمین فانی احب ان اکافیہم. فرمایا بات ٹھیک ہے کہ تم بھی ان کی مہمان نوازی کر لو گے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے صحابہ کی عزت کی تھی. جسے کوئی سمجھ آئیے تو وہ بولے گا, جسے سمجھ نہیں آئیے اس کے لیے پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. ایک جملہ کافی ہوتا ہے جو خطابت کا جوش اور رنگ سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں. میرے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم لوگ کافی تھے ان کی مہمانداری کرنے کے لیے, مہمان نوازی کرنے کے لیے, لیکن میں خود ان کے آگے پانی رکھ رہا ہوں, خود ان کا کھانا لے کر آ رہا ہوں, خود ان کے لیے میں سارے امور بجا لا رہا ہوں. کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے صحابہ کی عزت کی تھی. کانوا لاصحاب مکرمین, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے صحابہ کی, آواز آئے, میرے صحابہ کی عزت کی تھی, میرے صحابہ کی تقریب کی تھی, میرے یاران با وفا کی مہمان نوازی کی تھی. آج محمد انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلائے گا, آج محمد ان کے آگے خود دسترخوان بچھائے گا, آج محمد انہیں خود پلائے گا, آج سارے کام میں کروں گا تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ نیکی کا بدلہ, صحابہ کی عزت کا بدلہ کیا ہوتا ہے. مجھے لمبی بات نہیں کرنی, اس جملے کو اپنے پلے باندھو. یہاں ایک طرف ان لوگوں کو اخلاق کے ذریعے سے نبی پاک نے بدلہ دیا نیکی کا, دوسری طرف قیامت تک آنے والوں کو تعلیم دی کہ جو صحابہ کی عزت کرتے ہیں ان کی عزت مصطفیٰ کرتے ہیں, جو صحابہ کی عزت کرتے ہیں ان کی عزت حضور کرتے ہیں. بہرحال بات جو ہے نا وہ دور نکل گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انک لعلی خلق عظیم, آپ اخلاق عظیمہ پر ہیں. حضور کے اخلاق, ان کو اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو نبی علیہ السلام کے اخلاق کافروں کے ساتھ, نبی علیہ السلام کے اخلاق دشمنوں کے ساتھ, نبی علیہ السلام کے اخلاق بیویوں کے ساتھ, نبی علیہ السلام کے اخلاق رشتہ داروں کے ساتھ, نبی علیہ السلام کے اخلاق بچوں کے ساتھ, نبی علیہ السلام کے اخلاق پڑوسیوں کے ساتھ, نبی علیہ السلام کے اخلاق مجرموں کے ساتھ, نبی علیہ السلام کے اخلاق قاتلوں کے ساتھ, کافروں کے ساتھ. یہ اتنا طویل موضوع ہے برادران اسلام کہ اس کو اگر ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں سال ہر سال میں بھی یہ موضوع ہم اس کو کور نہیں کر سکتے ہیں. تاہم میں ایک جھلک آپ کے سامنے آج رکھ رہا ہوں, چند پوائنٹس عرض کر رہا ہوں. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے, مسلم میں ہے, احمد بن حنبل میں ہے, ابو داؤد میں ہے, ترمذی میں ہے. جاء اعرابی فقام یبول فی المسجد. بڑے مزے سے بڑی دلچسپ روایت ہے یہ, اس پہ میں نے آج پہلے بھی میں یہ روایت بیان کرتا رہا, لیکن آج میں نے اس کی بڑی مزید سندیں چیک کی, کتابوں کو دیکھا تو مجھے بڑی چند چیزیں مزے کی ملی, وہ میں نے کہا چلیں آج آپ کو سناتا ہوں. ایک عربی بندہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا, عربی دیہاتی, فقام, اللہ کے نبی کی مسجد میں, حضور مسجد میں بیٹھے تھے. فقام یبول فی المسجد, نبی پاک کی مسجد میں اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. فقال اصحاب رسول اللہ مہما, صحابہ چیخے, صحابہ بولے اے رک جا رک جا. قالا, راوی کہتے ہیں قال رسول اللہ لا تظلموا دعوا فترکوا حتی بالا. اللہ کے نبی نے فرمایا رک جاؤ, اسے مت روکو, ابھی اس نے پیشاب شروع کیا ہے, اسے ختم کر لینے دو. صحابہ نے اسے چھوڑ دیا. حضرات سن رہے ہو, نبی کی مسجد کا کونا یہ بندہ کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگ گیا ہے, اور اللہ کا نبی صحابہ کو فرماتے ہیں رک جاؤ, اسے ختم کر لینے دو. جب وہ کام ختم کر چکا, پیشاب کر چکا, اللہ کے رسول نے اسے اپنے پاس بلایا. بلا کر اللہ کے نبی نے فرمایا ان
हादिहिल मसाजिदा ला तस्लुखु लिशैइन मिन हाज़ल बौल वलल क़िज़्र इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि वस्सलाति वल क़िराअतिल क़ुरआन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। रावी कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ अरबी, ये जो मस्जिदें हैं ये इस तरह के गंदगी फेंकने और पेशाब करने की जगह नहीं है, बल्कि ये जगह तो अल्लाह के जिक्र के लिए हैं, ये जगह तो नमाज पढ़ने के लिए हैं, और ये जगह इसलिए कि यहाँ बैठकर कुरान पढ़ा जाए। या और हुजूर ने उसे नसीहत की, काला फअमर रजुलन मिनल कौम, अल्लाह के नबी ने एक बंदे को यानी सहाबी को फरमाया, फजाअ बितलबिन मिन माइन फशन्नहु अलैहि, फरमाया जाओ एक पानी का डोल लेके आओ। वो पानी का डोल लेके आया। एक रिवायत में आता है उसने उस पर बहाया, दूसरी रिवायत में आता है अल्लाह के नबी ने खुद वो डोल पकड़ के पेशाब पर बहा दिया। नौ से खुद मारा, नौ से अल्लाह के नबी ने मारने दिया, हत्ता के वो पेशाब शुरू कर चुका था। अब अगर चाहते तो उसको रख दे, दो चार उसको थप्पड़ लगाए जाते, वो रुक जाता, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, इसे खत्म कर लेने दो। और फिर अल्लाह के नबी ने उसे समझाया। एक रिवायत के अंदर अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया फइन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीना वलम तुबअसु मुअस्सिरीना, और तुम्हें आसानियों के लिए पैदा किया गया है, सख्तियों के लिए नहीं। मुस्नद अहमद बिन हंबल की रिवायत में है कि ये वो देहाती है, आपने इससे पहले भी रिवायतें सुनी होगी, इसने आकर सबसे पहले अल्लाह के नबी से मुलाकात की, तो मुलाकात करके कहने लगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिमुहम्मद वला तग़फ़िर li अहदिन मअना, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर और मोहम्मद की मग़फ़िरत, बाकी किसी को हमारे साथ नहीं बख्शना। अल्लाह के नबी फदहक रसूलुल्लाह, हुज़ूर मुस्कुरा पड़े और हुज़ूर ने फरमाया लक़द इह्तदरता वासिया, फरमाया तूने अल्लाह की रहमत की वुसअत को मुख्तसर कर दिया। बाद अज़ां ये शख्स आने जाने लगा, तो पहले था बद्दू, देहाती था, जब ये बाद में हुआ समझदार, सुभान अल्लाह की आवाज है, जब ये हो गया क्या समझदार, तो फ़क़ाम नबिया इलैहि, ये फिर बाद में खुद हदीस रिवायत करते थे और कहते थे कि फ़क़ाम नबिय्यु इलैया बि अबी व उम्मी, फरमाते जब मैं मस्जिद के अंदर गया, अल्लाह के नबी की मस्जिद में मैंने पेशाब किया, मेरे माँ बाप हुजूर पर कुर्बान हो जाए, वलम युअन्निब वलम यदरिब वलम यसुब्बा, अल्लाह के नबी ने ना मुझे गाली दी, ना मुझे झिड़का, ना मुझे मारा, बल्कि अल्लाह के नबी ने मुझे प्यार से समझाया। अल्लाह के नबी ने मुझे प्यार से समझाया। अल्लाह, तो बाद में ये जब हदीस रिवायत करते तो क्या कहते कि मेरे माँ बाप हुजूर पर क्या हूं कुर्बान हूं। अब एक और हदीस है मुस्नद बज़ार में, दार क़ुतनी में, मुस्नद अबू याला में, मजमू ज़वाइद में। अब यहाँ बाज लोगों का ख्याल है कि ये दोनों एक ही रिवायतें हैं, लेकिन जब तहकीक की जाए तो ये दोनों अलग रिवायतें हैं। ये जो दूसरी रिवायत है, ये गोया ये मामला आप सुनेंगे तो समझेंगे कि कोई एक दफा नहीं हुआ इस तरह का वाकया, इस तरह के वाकयात मुतअद्दिद मरतबा हुए। मसलन जा आराबी इलन नबी शेखुन कबीर, यहाँ वजाहत मौजूद है कि एक बूढ़ा देहाती हुजूर की खिदमत में आया। कौन जी? बूढ़ा देहाती। फकाला या मोहम्मद ओ मतस्साअ। अब जो लोग इस हदीस मुबारका को उमूमन सुनते और बयान करते हैं वो डिटेल में नहीं जाते, वो इतनी सी रिवायत करते हैं कि साहबी आए तो आके अर्ज की या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी। यार आ गई हदीस। अब जरा उस साहबी का बायोडेटा सुनो, वो था कौन? आराबी, बूढ़ा आराबी था, और आके अर्ज की या मोहम्मद मतस्सा, ए मोहम्मद मुस्तफा क़यामत कब आएगी। काला मा आदत लहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या कर रखी है। फ़क़ाल ला वल्लज़ी बअसक बिल हक़्क़ि मा आदत्तु लहा मिन कबीर सलातिन वला सियामिन इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू। तो ये बूढ़ा देहाती शेख कबीर, बड़ा बुढ़ा देहात का रहने वाला, ये कहने लगा ए मोहम्मद मैंने तैयारी शहरी तो कुछ भी नहीं की है,
جس رب کے قبضے میں میری جان ہے اور جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا، میں نے کوئی لمبی چوڑی نمازیں نہیں پڑھی. بھائی جان قسم کھا کے بابا جی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم، ما عادت لہا من کبیر صلاۃ ولا صیام، نہ تو لمبی چوڑی نمازیں ہیں اور نہ ہی میرے پاس روزے ہیں، الا انی احب اللہ ورسولہ، سوائے اس بات کے کہ میں رب سے بھی پیار کرتا ہوں، اس کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں. قال، اللہ کے نبی نے فرمایا فانت ما من احببت، اچھا اگر تو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے تو پھر سن لے، جس سے تو پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. قال فوثب الشیخ فبال فی المسجد، یہ بوڑھا دیہاتی اٹھا، دوڑ کے گیا، ایک کونے کے اندر جا کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. یہ ہے ڈیٹیل والی روایت. کونے میں گیا، پیشاب کرنا شروع کیا. فقال رسول اللہ، صحابہ اٹھے ہوں گے کہ اسے روک دیا جائے. ارے بابا جی یہ کر کیا رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دعو، ایسے رہنے دو، فاسا ان یکونا من اہل الجنہ، ان قریب یہ جنتی ہونے والا ہے، ان قریب اہل جنت میں سے ہوگا. وصب علی بولہ مان، اللہ کے نبی خود اٹھے، اٹھ کر اس کے کیے گئے اس پیشاب پر میرے نبی نے پانی بہا دیا ہے. برادران اسلام، نبی نے پانی کا ڈول وہاں پر بہا دیا. اب یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی مسجد کا کونا، اور وہاں پر اس طرح سے بندہ نجاست پھینک رہا ہے، اور اللہ کا نبی کتنے لاڈ پیار سے سمجھا رہے ہیں. اور دوسری بات یہاں پر یہ دیکھیے، آخر وہ دیہاتی کیسا ہوگا کہ جسے اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ نبی کی مسجد ہے، مسجد کے کونے میں وہ پیشاب کر رہا ہے، پر میرا نبی فرما رہے ہیں اور ایسے جنتی کو رہنے دو، یہ تو جنتی ہے. اور پتہ لگا لوگو، یہ جو ہم اہل سنت و جماعت کے بزرگوں کی تعلیمات ہیں کہ اللہ لمبے چوڑے سجدے دے کر فیصلے نہیں کرے گا. اللہ نے تو سب سے پہلے بندے کے عشق اور محبت کا امتحان لینا ہے. اس لیے حضرت اقبال لاہوری نے کہا تھا عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ، اس لیے کہ جس عمل کی بنیاد عشق رسول پر ہو وہ عمل تھوڑا ہو اس کا بدلہ بڑا زیادہ ملتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھنی چھوڑ دیں، ہم روزے رکھنے چھوڑ دیں اور ہم کہیں جی ہمیں اللہ رسول سے پیار ہے. لیکن سوال یہ ہے، ہمارے استاد گرامی حضور شیخ الحدیث و تفسیر آقائی مرشدی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، آپ فرماتے ہیں بیٹا یہ بات درست ہے کہ اگر بندہ عاشق رسول ہو تو اس کی کامیابی ہے، لیکن فرماتے ہیں یہ تو ہمارا دعویٰ ہے نا، ہم عاشق رسول ہیں. اگر حضور نے انکار کر دیا پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ہمارے استاد گرامی اکثر فرمایا کرتے ہیں یہ مت کہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، بلکہ یہ کہو ہم دعوی عشق رسول کرنے والے ہیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، اگر نہ حقیقی عاشقوں کا رنگ کیا ہوتا ہے ہمیں کیا پتا. یہاں سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ صرف لوگوں کو ایک ہی چیز پہ کھڑا کر دینا کہ بھائی تو مسواک کو ناپ اور اس کے جناب والا تو داڑھی اور پگڑی پہ غور کر اور باقی عشق رسول کی طرف محبت کا درد دل میں نہ ہو. بھائی جان یہ بھی تعلیمات رسول نہیں ہے. خدا کے بندو یہ حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ حدیثیں میں کیا بتا رہی ہیں؟ بدو دیہاتی آدمی آ رہا ہے حضور سے قیامت کا پوچھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے خوف خدا بھی ہے، اسے قیامت کا ڈر بھی ہے، تبھی تو پوچھ رہا ہے قیامت کب آ گئی. اور حضور کی تعلیمات دیکھ کے فرماتے ہیں پھر تو نے تیار کیا کر رکھا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ دور رسول کا بندہ ہو، نمازیں نہیں پڑھتا ہوگا، اور بھلے بدو دیہاتی صحیح، پر جتنا اس کے علم ہے اتنا تو وہ نمازیں پڑھتا ہوگا. لیکن اس نے کیا کہا؟ دو ٹوک کے دیا جی کوئی میری نہ نمازیں نہ میرے روزے، پر اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں. حضور چاہتے تو نکال دیتے دربار سے، نکالو ایسے. نمازوں کی کمزوری میرے دربار میں لے کے کیسے آ گیا؟ روزوں کی کمزوری میرے دربار میں لے کے یہاں کیا کر رہا ہے؟ پر میرے مصطفیٰ نے کیا مجدہ جہاں فضا سنایا، فرمایا
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فکر نہ کر فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جس سے تو نے پیار کیا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اے عشق نبی دل میں ایک بار سما جانا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کیا حسین تعلیمات ہیں، نماز کی دعوت بھی ہے، روزے کی دعوت بھی ہے، پھر امیدیں کس کے ساتھ لگائی جا رہی ہیں؟ حضور کی محبت کے ساتھ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ، سمجھ رہے ہو، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ برادران اسلام، میرے نبی مکرم رسول محتشم کی ذات نبی کی ذات ہے، لیکن اخلاق کیا ہیں؟ آگے بڑھیے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار مزار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 6780، مصنف عبد الرزاق، مسند بزار، مسند ابی اعلیٰ، دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں ان رجلا علی عہد النبی کان اسمہ عبداللہ وکان یلقب حمارا، نبی پاک کے دور میں ایک ایسا بندہ تھا جس کا نام عبداللہ تھا، لقب حمار تھا۔ حدیث کس کی ہے؟ بخاری کی روایت ہے۔ بندے کا نام عبداللہ، لقب حمار، نام عبداللہ، لقب کیا ہے؟ حمار۔ کام کیا کرتا تھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں وَقَانَا يُدْحِكُ رسول اللہ، اس بندے کا کام یہ تھا یہ اکثر حضور کو ہنساتا رہتا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ادھر سے آتے، یہ عبداللہ نئے کپڑے پہنے ہوئے، اچھا امامہ پہنے ہوئے، اچانک زمین پہ آ کر حضور کے سامنے مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے لگتا، کپڑوں پہ مٹی مٹی، بالوں میں مٹی مٹی، داڑھی میں مٹی مٹی۔ اللہ کے نبی پاس سے گزرتے، حضور ایک نظر دیکھتے، میرا نبی مسکرا کے گزر جایا کرتے تھے۔ اور آگے ذرا حدیث سنیے، مسند ابو یعلا میں ہشام بن سعد کے طریق سے روایت کے اندر موجود ہے کہ ان رجلا یلقب حمارا، ان کا نام عبداللہ ہے، لقب حمار ہے، وکان یہدی لرسول اللہ العکا من السمن والعسل، یہ کبھی کبھی حضور کی خدمت میں لے آتا، جناب شہد لے آتا، کبھی یہ مکھن لے آتا، گھی لے آتا، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرتا۔ بعض سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ کبھی کبھی نئے پھل آتے، یہ مدینے کے رستے میں بیٹھ جاتا، جب دیہات والے سیزن کے نئے پھل بیچنے بازار آتے، یہ کہتا کتنے کے ہیں؟ وہ کہتے اتنے کے، کہتا اٹھاؤ بیٹی، اٹھاؤ سامان، اٹھا کر وہ چل پڑتے، یہ حضور کی خدمت میں لا کر پیش کرتا، کہتا حضور تحفہ لے کے آیا ہوں، نبی پاک خود تناول فرماتے، پھر صحابہ میں تقسیم کرتے، وہ بندہ ادھر ہی بیٹھ جاتا، اور جب وہ مالک کہتا چل بھائی پیسے لے، وہ کہتا مجھے دیے، میں نے کھائے،
پھر حضور کی خدمت میں عرض کرتا یا رسول اللہ اسے دیکھیے پیسے مجھ سے مانگ رہا ہے، حالانکہ یہ چیزیں تو آپ نے تقسیم کر دی ہیں۔ حضور صحابہ میں سے کسی کو فرماتے لو بھائی پیسے دے دو، اور حضور بس مسکرا پڑا۔ نئی سبزی آتی یہی اس بندے کا حال ہوتا۔ ایک دن اس نے اس طرح کی حرکت کی، اللہ کے نبی سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب اس بندے نے اس طرح کی حرکت کی، حضرت عمر نے اسے ڈانٹا، فرمایا تیری حالت کیا ہوگی؟ انسان ہے تو، حضور آتے ہیں کبھی تو مٹی اڑاتا ہے، کبھی تو کیا حرکتیں کرتا ہے، انسانوں والی حرکتیں کر۔ یہ بندہ چپ ہو گیا، بڑا گہری سوچ میں پڑا، پھر سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا عمر یہ بتاؤ جب میں حرکت کرتا ہوں حضور کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا حضور نے کیا کرنا ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو رحیم و کریم ہے، وہ بس مسکرا پڑتے گئے، انہوں نے اور کیا کہنا ہے؟ یہ رو کر کہنے لگا عمر پیارے وہ تمہیں کیا پتا یہ سارے جتن میں حضور کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے کرتا ہوں۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ صرف حضور کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے۔ برادران اسلام اب یہ تو ہو گیا نما تعارف، اس بندے کا نام عبداللہ، لقب حمار۔ میں نے 3 دفعہ یہ لفظ بول دیا، جو عربی کو تھوڑا سا بھی معنی سمجھنے والے ہیں وہ اس حمار لفظ کا معنی سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ بعض جگہ پر ان کا نام عبداللہ کے بجائے حمار ہی ذکر ہے۔ حضرت عمر صریح لفظوں میں ان کا لقب بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بعض لوگوں نے آج یہ ایک بات مشہور کی ہوئی ہے کہ جی جو صحابی کا نام ہے وہ بچوں کا نام رکھ دو، وہ خدا کے بندو بچوں کا نام وہ رکھو جس کا معنی صحیح ہو، یا جس کا جو نام حضور نے رکھا ہو، افضل والا یہی ہے۔ بہت سارے ایسے شرکیہ نام تھے جو حضور نے منع کر دیے، بعض ناموں میں تعویل ہوتی تھی، حضور نے ان سے منع نہیں کیا، لیکن کیا حضور نے ان کو پسند کیا؟ اگر حضور نے ان کو پسند کیا ہوتا تو حضور وہ نام خود بھی کسی کا رکھتے، لیکن حضور نے کئی ناموں کو پسند نہیں کیا۔ جو پسند کے نام ہیں حضور کے، عبداللہ بیٹے کا نام رکھا، قاسم بیٹے کا نام رکھا، عبد الرحمن صحابی کا نام رکھا، حارث صحابی کا نام، اور پھر سب سے بڑی بات، سب سے پیارا نام جو میرے نبی کو لگتا تھا، اور صرف نبی کو نہیں اللہ کو بھی پیارا تھا، رسول اللہ کو بھی پیارا تھا، جب یہ 2 نام اللہ کے نبی نے رکھے، یہ 2 نام کون سے ہیں؟ ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ اللہ کے نبی سرور کون و مکان، آپ نے پوچھا علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا حضور شبر، میرے آقا نے فرمایا حسن۔ دوسری باری آئی، نام کیا رکھا ہے بیٹے کا؟ فرمایا شبیر، فرمایا حسین۔ پھر میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ 2 نام عام نہیں ہیں، یہ جنت کے ناموں میں سے نام ہیں، اللہ نے سنبھال کر رکھے تھے تاکہ یہ نام سب سے پہلے رکھے جائیں تو میری زہرا کے لالوں کے نام رکھے جائیں۔ ہم لوگ یہاں پر کہتے ہیں او جی یہ رشتہ داری کیا ہوتی ہے، بندے دو پترو تکو، حضور کے نواسوں کے نام بھی رب نے کتنے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے انسان دنیا میں آیا ہے اپنی اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ محبت بھی ایک بہت بڑا میدان ہے، محبت کا بھی ایک بہت بڑا راستہ ہے۔ ذرا غور تو کریں، وہ اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کیا لگے کہ کون کیا نام رکھتا ہے۔ لیکن یہاں جب معاملہ ذات پیغمبر کا آتا ہے تو وہاں ایک ایک ادا کا لحاظ رکھا جاتا ہے، وہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے بکری کس نے دودھ پلانا ہے، وہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ٹھہرا کہ میرے اور آپ کے نبی باعث خلق کون ہیں، حضور کائنات کی تخلیق کا باعث ہیں، یعنی حضور علت غائیہ ہیں۔ خدا کے لیے جملہ مس نہیں کرنا ہے، حضور علت غائیہ ہیں اس کائنات کی بزم سجانے کے۔ مثال دے رہا ہوں، ایک جلسہ ہوتا ہے، جو جلسہ کسی خطیب کی تقریر سننے کے لیے رکھا جاتا ہے، اب اس جلسے کے بڑے انتظام ہیں، اشتہار لگتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم ہوتے ہیں، لائٹیں لگتی ہیں، بندے آتے ہیں، دیگیں پکتی ہیں،
انتظامیہ آتی ہے, بندے آتے ہیں, او گاڑیاں شاڑیاں بیڑ سارے بیٹھ گئے اینج کر کے تکنے نے. کس کا انتظار کر رہے ہو؟ خطیب صاحب کا یا جو بھی ہے, جو بھی مہمان خصوصی ہے اس کا. تو اب پتہ چلا گیا ساری بدن جو سجائی گئی ہے یہ کس کے لیے؟ اس آنے والے کے لیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس آنے والے کے حوالے سے بس اتنا ہی کافی ہے کہ بندوں کو بٹھا دیا گیا؟ نہیں, یہ جو لوگ جلسے کروانے والے, آپ کو پتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو صاحب آئیں گے وہ آئیں گے کیسے, ان کو بٹھانا کہاں ہے, ان کو کھلانا کہاں ہے, ان کے لیے بیٹھنے کے لیے بندوبست کیا ہے. پھر ایک ایک چیز کو جناب اس کے اوپر انتظام کیے جاتے ہیں. بھئی وہ کھانا پھر کہتے ہیں ان کو پسند کیا کہ پوچھ لو ذرا کھانے میں کیا پسند کریں گے. پھر برتن بھی وہ لے کے آئے جاتے ہیں جو پہلے کبھی یوز نہ ہوئے ہوں کہ یار مرشد آ رہے ہیں, اتنے بڑے عالم آ رہے ہیں, تو ان کا ایک پروٹوکول ہو. اور جب میں اور تو نکمے سے ہو کر وہ جو مقصود ہوتا ہے اس کے حوالے سے کوئی کمی نہیں چھوڑتے. تو جس رب العالمین نے یہ کائنات کا اسٹیج سجایا ہے, یہ اتنی بڑی مخلوق کی تخلیق کی ہے, یہ زمینیں بنائی حضور کے لیے, آسمان بنائے حضور کے لیے, یہ یمین, یہ یسار, یہ دریا, یہ ابہار, یہ بلبل, یہ ترنم, یہ گل, یہ تبسم, یہ دریا, یہ روانی, یہ سمندر, یہ طغیانی, یہ صحرا, یہ تنہائی, یہ سمندر, یہ گہرائی, یہ کلیاں, یہ چٹک, یہ گنچے, یہ مہک, یہ بلبل, یہ ترنم, یہ کائنات ہستی کا بزم ہستی کا حسین انتظام. مالک یہ سب کیوں کیا ہے؟ فرمایا اللہ خلقت الدنیا والآخرہ, میرے یار سب کچھ تیرے لیے کیا ہے, اگر تجھے لانا مقصود نہ ہوتا کچھ بھی نہ بنا. زمین و زمان تمہارے لیے, زمین و زمان. یا میں شعر تھوڑے پڑھتا ہوں لیکن دل کرتا ہے کہ ذرا ٹکا کے پڑھ لو نا تاکہ مزہ آ جائے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا ہمیں صدقے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں, دہن میں صبح تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, آقا جی ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں. نام بچوں کے وہ رکھو جو نام رسول اللہ کو زیادہ پسند تھے. نبی پاک کو کیا پسند تھا کہ نام رکھا جائے عبداللہ, نام رکھا جائے عبد الرحمن, نام رکھا جائے قاسم, نام رکھا جائے ابراہیم, نام رکھا جائے حسن, نام رکھا جائے حسین. بتاؤ ذرا حضور کو سب سے پیارا کون تھا؟ تو سب سے پیارے جب حسن حسین ہیں تو یہ نام کس نے رکھے؟ حضور نے. پتہ چلا حضور چاہتے ہیں کہ جو میرا سب سے زیادہ محبوب ہو نا اس کا نام حسن اور حسین ہو. نام رکھو اہل بیت کے ناموں پر, حضور کے پسندیدہ ناموں پر بچوں کے نام رکھو. کئی ایسے نام میرے سامنے آتے, جی بچے کا نام کیا ہے؟ جی اردوان, پتہ نہیں چردوان, کڑے کڑے نام لوڑ دینے. اور کوئی ترکی دے ڈرامے میں کوئی کتھوں کڑیا ہوتا نہیں, بندے دے پترو تیرے بچے کی نہ کر دو ہلو, اے کڑے کڑے نام بندے دے بچے بناؤ. وہ نام رکھو کہ جو نام قیامت والے دن جب محشر میں پکارے جائے تمہارا سر بھی فخر سے بلند ہو جائے. کیونکہ میرے نبی پاک نے فرمایا والدین پر پہلا حق یہ کہ وہ اپنے بچوں کا نام صحیح رکھیں. نام کیا جی؟ بوٹا خان, دریا خان, اور بندے دے پترو ہے کوئی نہ ہے. نام رکھو نا, کیا نام ہے؟ محمد علی. نام کیا ہے؟ محمد حسن. نام کیا ہے؟ محمد حسین. نام کیا ہے؟ محمد عمر. ہائے ہائے ہائے, اے نام نافقہ دے دل میں چھری مار کے لگ رہا ہے. نام کیا ہے؟ محمد عمر. نام کیا ہے؟ محمد عثمان. نام کیا ہے؟ محمد ابو بکر. نام کیا ہے؟ محمد بن فلان. باپ کا نام رکھو. آپ کہیں گے مفتی صاحب, کوئی کہے گا مفتی رنڈنڈی ماری ہے, دیکھو نا
نبی پاک نے تو کسی کا نام ابو بکر نہیں رکھا، اوکے، نبی پاک نے تو کسی کا نام عمر نہیں رکھا، بے شک درست ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس میں یہ ثابت کر سکوں کہ میرے حضور نے نہ کسی بچے کا نام ابو بکر رکھا نہ کسی بچے کا نام عمر رکھا، لیکن جو حضور کا ویر ہے، جو نبی کی جان ہے، جو نبی کا بھائی ہے، جو نبی کا اپنا ہے، جسے دنیا علی بن ابی طالب کہتی ہے، اس کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک بیٹے کا نام عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ بات آگے بڑھ گئی، میں حدیث سنا رہا تھا، موضوع تھا میرا اخلاق۔ نام سمجھ آ گیا جی کیا نام ہے بندے کا؟ نام عبداللہ، لقب حمار۔ وہاں سے بات آگے بڑھی، اب اس بندے کی شخصیت بھی آپ کے سامنے آ گئی، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ یہ بندہ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والا تھا کہ جس میں شراب بڑی کثرت سے پی جاتی تھی۔ اسلام لے آیا، اسلام لانے کے باوجود کان النبی قد جلدہ فی الشراب، اکثر شراب پی لیتا، اللہ کا نبی اسے حد مارتے۔ فوتی بہ یوما فامر بہ فجلدا، ایک دن پھر اسے لایا گیا، پھر اس نے شراب پی رکھی تھی، اسے کوڑے مارے گئے، اللہ کے نبی نے اسے حد ماری۔ فقال رجل من القوم، ایک بندہ بولا کہنے لگا، اللہم لعنہ ما اکثر ما یوتا بگی، اللہ جی اس پر لعنت بھیج، یہ اتنی کثرت سے یہ کام کرتا ہے، روز حد لگتی ہے، روز پھر آتا ہے شراب پی لیتا ہے۔ توجہ آ رہی ہے؟ فقال النبی لا تلعنوا، اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگو، او عبداللہ پہ لعنت نہ کرو، فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ کی قسم جو محمد جانتا ہے وہ اتنی سی بات ہے کہ اس کا عمل کیسا ہی کیوں نہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ اب اس کو نیگیٹو نہیں لے کے جانا ہے کہ پٹھے کام کرنے شروع کر دو، وہ پھر حدیث پیش کرو، اسی لیے علماء اس طرح کی روایتیں سناتے نہیں ہیں کہ اس کو غلط رزق، لیکن مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، یہ جو مسواک والی کمپنی ہیں جن کا ایک ہی جناب معیار ہے، لوگوں کو تقوی کا ایک دیا ہوا ہے، ایک حلیہ دیا ہوا ہے کہ بس جو بندہ داڑھی رکھ لے، پگڑی پہن لے، مسواک کر لے، بھائی وہ 7 قتل انہوں معاف نہیں۔ ان کے عمل سے یہی پتہ چلتا ہے، یعنی سود کھاؤ، کرپشنیں کرو، کسی پہ جھوٹے الزام لگاؤ، کسی کی بدعقیدگی کے تانے دو، یعنی جو مرضی ہے کرو، بس تمہارا حلیہ جبے کبے والا ہونا چاہیے، تم تو بھائی پار۔ اور اے بندہ اس سے داڑھی کوئی نہیں تے نہ دوہاں دی پگڑی بھی کوئی نہیں تے دوہاں دی مچھاں بھی کوئی نہیں، جاؤ بھائی تسی تے نہیں ختم جاؤ، تسی تے گئے ہو اگلے دوسرے طرف نکل گئے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دو فیصلہ بولو، ذرا بولو نا، ذرا کچھ لفظ ہیں کسی کے پاس اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے؟ ضعیف ہے یہ بھی نہیں آتے ہو بخاری دیے، راوی ضعیف ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو عمر بن خطاب ہے، کوئی ایک راوی نہیں ہے، کئی صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو پھر اب ہم سے کیا میں کہنا، کیا سمجھ آئی اس حدیث کو سمجھ کے کہ اپنی طرف سے کسی پہ ہمیں جنت دوزخ کے فتوے نہیں لگانے چاہیے، اپنے طور پہ کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے یہ جنتی ہے یہ دوستی ہے، اپنی طرف سے یہ نہیں حوصلے دینے چاہیے۔ اور خود اللہ کے نبی نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس آپ کو پتہ لگا جی کہ ایک بچہ فوت ہو گیا، اللہ کے نبی کی بیوی ام المومنین آپ نے عرض کی، آپ نے فرمایا ہائے اسفور من اسافیر الجنہ، جنتی چڑی گئی آج۔ حضور نے فرمایا عائشہ تجھے کیسے پتہ چلے کہ جنت میں جائے گا؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہ اس نے کوئی گناہ کی ہے نہ کوئی جنت۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر واضح حکم دیا، فرمایا اپنی مرضی سے نہ کسی کو جنت میں داخل کرو اور نہ کسی کو دوزخ میں داخل کرو۔ اور ہم نے یہاں پر لمبے لمبے بورڈ لگائے ہوتے ہیں پکا جنتی، اور اپنی مرضی سے کہتے ہیں پکا دوزخی۔ سن لو، جن صحابہ کے لیے اللہ کے رسول نے نام لے کر جنتی ہونے کا اعلان کیا، ہم ان کے لیے کہیں گے لبیک، وہ سارے جنتی ہیں، اور باقی ہم یہ کہیں گے جو صحابی ہے وہ جنتی ہے۔ نام لے کر ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ فلاں جنتی ہے فلاں جنتی ہے۔ ایموشنلی بلیک میل نہ کرو کہ بتاؤ پھر فلاں پیر صاحب کے بارے میں کیا حکم ہے، فلاں امام کے بارے میں کیا حکم ہے۔ بھائی ہم نہ جنت میں بھیج سکتے ہیں نہ دوزخ میں بھیج سکتے ہیں، ہاں
اس نے زن کے طور پر کہتے ہیں یہ رقم بڑے چنگے کردس. باقی فیصلے کس کے پاس ہیں؟ بولو کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. اب رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ اب نبی میرے اور آپ کے سامنے اگر اس قسم کا کوئی بندہ آ جائے جو روز شراب پی کے آئے، روز اس کو حد ماریں، تو ہم اس کے لیے کیا حرکت کریں گے؟ اخلاق محمد کو دیکھو، اللہ کے رسول اس کے عمل سے نفرت کر رہے ہیں، اس پہ حد مار رہے ہیں، اسے ناپسندیدہ قرار دے رہے ہیں. لیکن چونکہ طبیعت کے اندر وہ بچپن سے جس قبیلے سے تعلق ہے وہاں پانی کی جگہ شراب پی جاتی ہے، اس شخص نے اپنے کوشش کے باوجود اس سے جان نہ چھڑا سکا، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول ہاتھ مار کے شریعت کو اپر اینڈ کر رہے ہیں. اور لا تلعنہ یہ کہہ کر، اور اس کے فإنہ یحب اللہ ورسولہ یہ کہہ کر اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے اخلاق کا راستہ بتا رہے ہیں کہ اخلاق عظیمہ کیا ہیں، کہ اپنی مرضی سے بندہ کسی پہ فتوے نہ لگائے جس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. گلاں بڑیاں مشکل ہیں اجاں کہ ابھی کیا، ابھی تو جب میں وقت ہو گیا، وگرنہ آگے بھی خیر موضوع ہمارا چلے گا، وگرنہ اور ایسی روایات جب ہم آپ کے سامنے پیش کریں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھیں. اب کئی دفعہ اس طرح کی روایتیں بیان ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں ایسا کہتے سنی نہیں. واقعی علماء اس طرح کی روایتیں نہیں سناتے، کیونکہ آپ لوگ ناجائز اس پر فائدہ اٹھاتے ہو. کہتے ہو جی آج نے مفتی نے حدیث سنائیے، بندہ شرابی سی روز کٹ کھاندہ سی پھر بھی اللہ یحب اللہ ورسولہ. اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ محبت ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، وہ کہیں بھی آ سکتی ہے، اس کا عمل کے ساتھ وہ نہیں ہے. کیوں؟ اگر صرف عمل کے ساتھ ہے تو سب سے بڑا عمل کون سا ہے اعمال میں سے؟ نماز پڑھنا. تو بتاؤ منافق نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ بولو پڑھتے تھے، تو پھر انہیں حضور کا پیار نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت ایک الگ کیفیت ہے، اور یہ باقی نیکی اور یہ معاملات کیا ہیں، گناہ الگ معاملات ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے. لیکن اتنی بات کنفرم ہے جس کے دل میں حضور ہیں وہ دل جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ دل جنت کا حقدار ہے، اس دل نے جنت میں قیام کرنا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا فرمایا کہ بھئی تم کیا کرو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس لیے حضور چاہتے ہیں کہ ہم حضور سے کیسے پیار کریں، جان مال اولاد سب کسی سے بڑھ کے ہم حضور سے پیار کریں. اللہ تعالیٰ حضور کا سچا پیار ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.